خدا کوئی نہیں. کہتا ہے یہاں کچھ نہیں رکھا، باہر کا ویزا لگوا رہا ہوں. مولوی صاحب دبئی کا ویزا 2.5 لاکھ روپے کا لگا. دعا فرنا اللہ کرنا اللہ کامیابی دے. کیسے کامیابی ملے گی؟ جو خدا یہاں وہ دبئی میں، جو خدا یہاں وہ لاہور میں، جو خدا یہاں میرے عزیزوں وہ پروردگار عالم انگلینڈ میں. فرمایا اللہ اکبر، خوش نصیب ہے وہ آدمی جسے 3 چیزیں مل گئی. جسے حسن و جمال مل گیا وہ خوش نصیب ہے. فرمایا نہیں اللہ غنی. جسے مکان مل گیا خوش نصیب ہے. نہیں جسے کاروبار مل گیا خوش نصیب ہے. نہیں فرمایا خوش نصیب آدمی کون ہے؟ فرمایا جسے فرما بردار بیوی مل جائے، نیک اولاد مل جائے، وطن کی روزی مل جائے، اس سے بڑا دنیا میں خوش نصیب آدمی کوئی نہیں. سبحان اللہ. بابو جی اس دولت کا میں نے کیا کرنا؟ لاہور نوکری کر رہا ہوں، مجھے 15 دن بعد چھٹی نہیں ملتی. ایسے پیسے کا کیا کرنا؟ مجھے مہینہ بچوں میں بیٹھ کے کھانا ہی نصیب نہیں ہوتا. ایسی بیوی کا کیا کرنا کہ 2 سال تک ملاقات کرنی نصیب نہیں ہوتی. میرے عزیزوں پہلے دعا کرا رہا تھا مولوی صاحب شادی ہو جائے، پھر دعا کرا رہا تھا مولوی صاحب دعا کرو بیٹا پیدا ہو جائے. اللہ اکبر 4 سال گزر گئے. خدا پاک نے بیٹا عطا فرما دیا. موبائل کے اوپر بیٹا دیکھ رہے ہیں، گھر آ کے گود میں اٹھانے کی پیسے کے چکر میں توفیق ہی کوئی نہیں. اس پیسے کا میں نے کیا کرنا؟ ڈالر آ گئے، پاؤنڈ آ گئے، کرنسی آ گئی، ٹکا آ گیا، درم و دینار آ گئے، ریال آ گئے. پھر اس پیسے کا کیا کرنا جس کے کماتے کماتے مجھے چھٹی نہ ملی، میں ماں باپ کا جنازہ ہی نہ پڑھ سکا. کس کے پیچھے عبد الحنان دوڑ رہا ہے، بیماری میں دوڑ رہا ہے، آپ بھی دوڑ رہے ہو، بھاگ رہے ہو. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. جس کو اللہ دھوکے کا گھر کہہ رہے ہیں، آپ سارے میں اسے اصلی گھر کہے بیٹھے. الدنیا جیفہ وطالبها کلب. کون کہہ رہے ہیں؟ او کما قال علیہ السلام، سرکار مدینہ روح قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور لوگوں دنیا مردار ہے، دوڑنے والا انسان نہیں، اس کے پیچھے کتا ہے. صبح سے دکان پر بیٹھے، شام ہو گئی، رات ہو گئی، 12 بجے 2 بجے گھر نہیں آ رہے. اللہ اکبر 16 گھنٹے دے کے دکان بنا لی. ایک گھنٹہ نہ اولاد کو نہ دے سکے، نہ بیٹا بنا نہ بیٹی بنی. اب سر پکڑ کے رو رہے. تویز دے دو جی مولوی صاحب، ایسا وظیفہ بتا دو بیٹا فرما بردار ہو جائے. بیٹا مولوی کے تویز سے فرما بردار نہیں ہوتا، تیری تربیت سے فرما بردار ہوتا. پہلا اسکول ماں کی گود تھی، پہلا ٹیچر باپ تھا. جب ماں نے اسکول کو اجاڑ کے رکھ دیا، باپ نے ریٹائرمنٹ کا اعلان لکھ کے دیا، تو تیرے میرے گھر میں ناچنے والے پیدا ہونے لگے، گانے والے پیدا ہونے لگے، بڑی بڑی لٹیں رکھنے والے، اللہ اکبر پھٹے کپڑے پہننے والے، ماں باپ کو گھورنے والے پیدا ہونے لگے. جب یہ گود آباد تھی، رب کعبہ کی قسم ہے، اور ٹیچر حلال روزی کما کے گھر میں لاتا تھا، تو آپ کو رات کے اندھیرے میں ہر گھر کے بیڑے میں عبد القادر جیلانی نظر آتا تھا. سبحان اللہ. اس ٹیچر کی ذمہ داری حلال روزی لے کے آئے، اور اس استانی کی ذمہ داری باکردار غیرت مند ہو کے ہڈیاں چولہے کے حوالے ہو. جب دونوں کام دونوں چھوڑ دیں گے، پھر تیرے میرے گھر کا بیڑا غرق ہو جائے. تمہیں مجھے کس نکمے نے سمجھا دیا کہ تیرا میرا گھر پردے سے بنے گا، سیلنگ پائلنگ سے بنے گا، صوفے سیٹ سے بنے گا، چنیوٹ کے فرنیچر سے بنے گا. اللہ اکبر. یہ کس نے بتایا؟ ٹی وی والوں نے بتایا. یہ کس نے بتایا؟ تجزیہ نگاروں نے بتایا، دنیا کے روشن ضمیروں نے بتایا. 1450 سال پہلے محبوب دو عالم، آنے دو عالم، جہان دو عالم، فخر دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں، گھر برتن بھانڈوں سے نہیں بنتا، گھر صوفے استری سے نہیں بنا کرتا. قرآن کی تلاوت اور نماز کے سجدوں سے گھر بن جاتا ہے. جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہوا کرتی ہے اور نماز کا سجدہ ہوا کرتا ہے، وہ گھر آسمان والوں کو ایسے نظر آتے ہیں جیسے زمین والوں کو آسمان کے ستارے نظر آتے ہیں. سبحان اللہ.
تیری کمائی کتے کھا گئے، بلے کھا گئے، تیری میری کمائی میرے عزیزوں پتہ نہیں کون کون سی مخلوق کھا گئی۔ یہ چڑیاں تیرے میرے بیڑے پہ اس مئی جون کے مہینے میں اللہ اکبر منہ پھیلا کر کھول کھول کے چیچی کر رہی ہیں۔ کہہ لگے خدا کے بندے اپنے پہ ترس کھا، اگر ترس کھانا چاہتا ہے، اگر چاہتا ہے قبر کے اندر کامیاب ہو جائے، ہم بے زبانوں کا خیال کر۔ لیکن میرے عزیزوں کس مردہ دل کو کہہ رہی ہیں یہ چڑیاں چو چو کر کے، کس کو کہہ رہی ہیں بے زبانوں کا خیال کر؟ یہ وہ زبان دراز ہے جس کی زبان نے نہ ماں کا خیال کیا نہ باپ کا خیال، نہ جس کی زبان نے بھائی کا خیال نہ بھائی بہن کا خیال کیا۔ میرے عزیزوں مسجد کے اندر نماز پڑھنے گئے، دریوں پہ ہاتھ پھیر پھیر کر، سبوں پہ ہاتھ پھیر پھیر کر دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو جی کتنی مٹی لگی ہوئی ہے، کپڑے خراب ہے، نماز ہو جائے گی۔ مالک کائنات کہتا ہے اوہ میرا بندہ اس مٹی پر نماز ہو جائے گی۔ جو بہن بھائیوں سے ناراضگی کے دل کے اندر پہاڑ رکھ رکھے ہیں، ان پہاڑوں کو ڈا دے۔ اگر ان پہاڑوں کو لے کے مدینے میں چلا جا، روزہ رسول کی چھاؤں میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ، رب کبریا کی قسم ہے اللہ جل شانہ فرماتا ہے میں تجھے وہاں بھی میں تیرے نماز کے سجدوں کو قبول نہیں کروں گا۔ اس سے بھی بڑی بدنصیبی کوئی ہوگی زمین کے ایک ایکڑ کے پیچھے عید کے دن بھائی بھائی کو نہ ملا۔ اس سے بھی بڑی بدنصیبی کوئی ہوگی چار بہنیں میرے عزیزوں، اس سے بھی بڑی کوئی بدنصیبی ہوگی 7 بھائیوں کے بیڑے پر ایک بہن کو عید کے دن بھی زمین کے چکر میں چڑھنے کی اجازت کوئی نہیں۔ کیا کریں گے ایسا پیسہ؟ لے جاؤ۔ عید پہ سب نے کپڑے سلوائے میرے عزیزوں، کسی نے کہا سامنے خصہ لگا دے، پاکٹ سامنے لگا دے، کسی نے کہا سائٹ پہ لگا دے، کسی نے کہا شلوار میں لگا دے۔ جب آپ نے میں نے شلوار کا اعلان کیا، مالک کائنات نے اعلان کر دیا، مالک کائنات نے فرمایا اس نکمے کو کہہ دے جتنا چھپا چھپا کے پیسہ رکھ تیری مرضی، موت سے پہلے تجھے دھوکہ ضرور دے کے جائے گا۔ سب سے پہلا دھوکہ مال سے ملتا ہے، سب سے پہلا دھوکہ مال سے ملتا ہے، سب سے پہلا دھوکہ مال سے ملتا ہے۔ کس وقت؟ جو آخری سانسیں چل رہی ہوتی ہیں کہ پیسہ تیری میری جیب سے نکل کر بیٹے کی جیب میں جاتا ہے اور پھدک پھدک کے کہتا ہے دیکھا کیسا تجھے دھوکہ دیا، تیرا حساب تو وہ ہو گیا دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا۔ دیکھا میں نے تجھے کیسا دھوکہ دیا، میرے پیچھے تو نے بھائیوں کو چھوڑ دیا، میرے پیچھے بہنوں کو چھوڑ دیا، میرے پیچھے تو نے بیوی کے سامنے کھڑے ہو کے ماں کو گالیاں دیتی، باپ کو گھور کے دکھایا، اس کا پجامہ ڈھیلا کر دیا، آجا پھر دیکھ قبر میں تجھے کتنے جوتے پڑواتا ہوں، چلا جا۔ اس کے دھوکے میں نہ آنا۔ قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى فلا تظلمون فتیلا۔ یہ کس نے فرمایا؟ اللہ پاک نے جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ امی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ رحمت عالم یعنی اپنے ابا جان کے لیے چگیر میں آتی روٹی کا ٹکڑا لے آئی۔ رحمت والے نبی نے فرمایا بیٹی تجھے کہاں سے ملا؟ ابا جان 4 دن کے بعد ایک روٹی، 3 دن کے بعد ایک روٹی ملی تھی، آدھی میں نے کھا لی، آدھی میں نے اپنے ابا کے لیے رکھ دی، نہ جانے میرا ابا جان کتنے دل کے بھوکے ہوں گے۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا بیٹی تیرے باپ نے آج 4 دن کے بعد روٹی کی شکل دیکھی، اتنے میں اذان ہونا شروع ہو گئی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ مصلی پہ کھڑی ہوئی دھڑام سے زمین پہ گر پڑی۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہنے لگی طبیعت میں نکات کمزوری آ گئی۔ فرمایا بیٹی میں سمجھتی ہوں، ربے میں سمجھتا ہوں روٹی کے نہ ملنے کی وجہ سے تیرا یہ حال ہوا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں کی پلکیں گیلی ہو گئی۔ اللہ کے نبی یہی لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا بیٹی ذرا مصلی اٹھا، مصلی اٹھا کے دیکھا، سیدہ کہتی جہاں تک نظر جا رہی تھی اللہ اکبر وہاں تک مجھے سونا چاندی کا ڈھیر نظر آ رہا تھا۔ فرمایا بیٹی تیرا باپ کھڑا ہے، تجھے روکنے والا کوئی نہیں، جتنا دل کرتا ہے لے لے، چلو بھر بھر کے لے لے، برتن بھر بھر کے لے لے، لیکن ایک بات یاد رکھنا قل متاع الدنیا قلیل، سونے کے چمچے سے چاندی کے برتن میں کھا لے پھر بھی دنیا چھوٹی ہے، الآخرۃ خیر لمن اتقى۔ کیا آپ اللہ کا قرآن کیسا کھول کھول کر بیان کر
کے چلا گیا. فرمایا او لوگو یہ بات میرا عزیز و حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ نے سن 1988 کے اجتماع میں فرمائی تھی. فرمایا او لوگو دنیا کے پیچھے نہ لگیو, یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے, یہ دنیا مکڑی کا جال ہے. جیسے 4 دن کے جھاڑو کے آگے مکڑی کا جالا نہیں ٹھہرتا, فرمایا اسرائیل کی چگاڑ کے سامنے دنیا کا معلومات نہیں ٹھہرے گا. ہو گیا کام تمام. اس دنیا کی بے وفائی کا میرے چاند میرے پیاروں اس وقت پتہ لگے گا جس چرپائی پہ میرا جنازہ جا رہا ہوگا, اسی چرپائی پر میرے ہاری میرے مزدور کا جنازہ جائے گا. شادی ہوتی ہے رو فیملی کے ہاں, شادی ہوتی ہے ارائیوں کے ہاں, کبوں کے ہاں, 2 ٹرالیوں میں جیس جاتا ہے, 20 بستر جاتے ہیں. اللہ اکبر. پھر 20 بستر کی اوقات اس وقت پتہ لگے گی جب تیری سگی بیوی اس میں سے ایک کھیس تیرے پہ ڈالنے کو تیار نہیں ہوگی. جس چندے میں فقیر نے, امیر نے, موچی نے, درزی نے, دھوپی نے اللہ اکبر چندہ دیا, اس چندے سے جو جنازے والی چرپائی بنی, اوقات کا اس وقت پتہ لگ جائے گا جب مانگنے والے کا جنازہ جس چرپائی پہ گیا, دینے والے کا بھی اسی پہ چلا جائے گا. اللہ اکبر. بچوں کے لیے, ان بچوں کے لیے اللہ اتنا کر جتنا ان بچوں کا برداشت کر سکے. اتنے بے وفا ہیں, یوں آنکھیں پاڑ کے پھٹے پہ پڑا دیکھ رہا ہوگا, ابھی تیرے اوپر کفن نہیں ڈلے گا. تیرا سگا بچہ پیر کے ٹھڈے سے, اگر پیر کا ٹھڈا نہ ہوا, پلاسٹک کی پنی سے اپنی 3 انگلیوں سے وہ صابن اٹھا کے گلی سے باہر رکھ کے آئے گا جو صابن غسل دیتے ہوئے دہ پہ لگایا گیا تھا. یہ تیرا سگا بچہ تیرے بدن کا لگا صابن سے اپنے ہاتھ دھونے کے لیے تیار نہیں ہوگا. ان کے پیچھے تو اپنی قبر گالی کر کے جا رہا ہے. فَانْفِقُوا مِمَّا رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت. کر دے ان ہاتھوں سے, ان کو اپنا گواہ بنا, ان ہاتھوں سے کچھ خرچ کر اللہ کے راستے میں تاکہ تیرے ہاتھ گواہی دیں. اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون. یہ کیا تھا نا, یہ کیا, او نہیں میرا کھاتا نہیں ہے, کسی اور کا ہے, میں نے کوئی نہیں کیا. اس پارٹی کا میں نے ساتھ نہیں دیا, اس کا دیا, انہوں نے لکھ دیا جی میں نے کچھ نہیں کیا. اللہ کہیں گے اچھا تو نے نہیں کیا, اور مان جا ایک چوری تو دوسرا سینہ چوری, مان جا تب میں نے کوئی نہیں کیا جی, اور میں تیرا رب ہوں. اور جی کسی اور کا کھاتا, فرشتوں نے ختم کر دیا ہوگا, میں نے کوئی نہیں کیا. اللہ فرمائیں گے فرشتوں ذرا اس کے منہ کو سی دو, زبان تالو کے ساتھ لگا دو. بعض کی زبان تالو کے ساتھ ہی لگے گی, بعض کی زبان باہر نکال دی جائے گی, لمبی کر کے اس پہ گانٹھ باندھ دی جائے گی. نعرہ تکبیر, اللہ, نعرہ ختم نبوت, زندہ باد محمد مصطفیٰ. پھر خدا کا اعلان ہوگا اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم. یہ ہاتھوں کی ہتھیلیاں کہیں گی اے بھی کیتا سی, اے بھی کیتا سی. وتشہد ارجلہم, یہ پیر بول بول کے تیرے میرے خلاف گواہی دے گے. اپنی ہاتھ اپنے منہ میں ڈال لے گا, کونی تک چبا جائے گا, کہے گا ہائے نہیں میری مصیبت, یہ کیا ہو گیا, میں نے تو جو کیا اندھیرے میں کیا, چھپ چھپیتے کیا, کہ میرے نہیں لگے ہوئے تھے, CCTV نہیں لگی ہوئی تھی. اللہ اکبر. یہ کام میں نے اس وقت کیا کس نے دیکھ لیا, روتا رہے گا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. رو رو کے کہے گا ہائے میں نے کوئی نہیں کیا, یہ کون تھا اندھیرے میں. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. یہ کون ہے اتنی نیکی اور اتنا بڑا گناہ لکھ کے چلا گیا ہے. یہ بیٹھے کندھے کے اوپر دونوں, یہ بولتے ہی نہیں. اللہ اکبر. ایسے یہ سیکیورٹی گارڈ ہے, تنخواہ بھی نہیں مانگتے, یوں نہیں کرتے کھڑے ہم پاک کرسی دے دے, یوں نہیں کرتے یار پانی پلا دے, کر کے 8 گھنٹے ہو گئے کھڑے کھڑے چپ. ان کا کام بھی کچھ نہیں پڑا نکل. اے اللہ. بچے کے ہاتھ میں نا شروع کے اندر کاپی دی جاتی ہے, کاغذ دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. بچے کے ہاتھ میں کاپی پینسل کچی دی جاتی ہے, اور پیچھے اس کے ربڑ ہوتی ہے کہ اگر غلط لکھ دے تو اس کو مٹا دے, اور صحیح لکھ دیا یہ نہیں تو یہ لکھ دے, اس کو مٹا دے. ایک فرشتے کے ہاتھ میں پکی پینسل دے رکھی ہے, ایک کے ہاتھ میں کچی دے رکھی ہے. نیکی والے کے ہاتھ میں پکی پینسل ہے, مٹانا کوئی نہیں, اور اس کے ہاتھ میں کچی دے رکھی ہے. اگر یہ توبہ کر لے, گناہ سے معافی مانگ لے, مٹا دینا, اس کی جگہ نیکی لکھ دینا. اللہ
مالک کے کل. پھر اللہ کی میرے عزیزو دو صفات ہیں. صفات تو بہت ہیں. ایک اللہ علیم ہے, ایک اللہ حکیم, ایک اللہ علیم ہے, اللہ اکبر, ایک اللہ حلیم ہے. حلیم علم والا, علیم جاننے والا. سوراخوں کے اندر جو کیڑیاں کر رہی ہیں وہ بھی جان رہا ہے, آسمان میں جو فرشتے کر رہے ہیں وہ بھی جان رہا ہے, لاہور میں, پاکستان میں, منڈی احمد آباد میں, حجرہ شاہ مقیم میں جو اندھیروں میں ہو رہا ہے وہ بھی جان رہا ہے. لیکن حلیم ہے, ہر چیز کے اوپر پردے ڈال رہا ہے. فرمایا بندہ اوقات سے باہر نہ ہونا. اگر تیرے ایک پردہ میں نے یوں کر کے ہٹا دیا, دنیا اللہ کی قسم تیرا پردہ دیکھ لے تیرے اوپر تھوکنا بھی گوارا نہیں کرے گی. یہ تو میں ہوں, میرا ظرف ہے. باپ چھپاتا نہیں, بیٹا چھپاتا نہیں. باپ اللہ اکبر جتنا بھی ظرف رکھتا ہے, کسی نہ کسی کو کہہ دے گا یار تو اسے سمجھا, میری تو پردہ کوئی نہیں. ماں بھی کہہ دے گی, یار بھی کہہ دے گا, دوست بھی کہہ دے گی, مولوی صاحب بھی سارے کہہ دیں گے. اللہ نہیں کہتا کچھ. اس لیے فرمایا خبردار دعا کرواؤ, لیکن اے جنا کیا کرو میرے دعا کرو میں بڑا گناہگار ہوں. اکثر لوگ کہتے نہیں بڑا گناہگار ہوں, دعا. جتنوں کو تم کہہ رہے ہو اتنے اپنے لیے گواہ پیدا کر رہے ہو. قیامت کے دن اللہ جل شان ہو اما نوال ہو ستاری کا معاملہ فرماویں گے اور کہیں گے جا جا مجھے پتہ ہے جو ککرم کر کے آیا, جا میں نے تجھے معاف کر دیا. یہ سارے اجرے والے پکڑے درا لیے درا. اللہ یہ تو ہمارے میں کہتا تھا گناہگار ہوں گناہگار ہوں. اللہ کہیں گے لے میں تجھے معاف کرنا چاہتا تو تو خود اپنی زبان کے اندر بس بھیج دیتا. اور معافی کیسے ملے گی؟ اللہ اکبر. فرمایا قیامت کے دن میرے عزیزو نہ رشتہ دار, نہ دوست, نہ باپ, کوئی کام نہیں آئے گا. معافی کیسے ملے گی؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ فرمائیں گے ادھر آ جا, جی اللہ. اللہ فرمائیں گے ادھر آ جا, جی میرے اللہ. اللہ فرمائیں گے ادھر آ جا, کہ جی اللہ یہ بھی کیا, یہ بھی کیا, ہے کوئی نیکی؟ کہ کوئی نہیں. اللہ فرمائیں گے میرے پاس ہے. ہوا میں ایک کڑی آئے گی اور آ کر میرے عزیزوں نیکی والے پلڑے میں گر جائے گی. نیکی والا پلڑا, برائیوں والا ہلکا. اللہ کہے دوڑ جا. پیچھے مڑ مڑ کے دیکھے گا اللہ بھاگ تو رہا ہوں لیکن بھاگتے بھاگتے بتا دے ہے کون. امی ہے, ابو ہے, بھائی ہے, نماز ہے, صدقہ ہے, عشر ہے. اللہ کہے گا اس میں سے کچھ ہی نہیں. یا اللہ پھر ہے کیا؟ یاد کر مئی کا مہینہ تھا, ظہر کی نماز کے بعد گرمی میں جنازہ پڑھنے گیا تھا اس کا, جی اللہ جب میں گیا تھا. ساری برادری چھوڑ کے گرمی کی وجہ سے بھاگ گئی تھی, لیکن تو کیلا گندہ دیتا دیتا قبرستان پہنچ گیا. جی اللہ جی. فرمایا سورے بھاگ رہے تھے, سورے بھاگ رہے تھے. جی اللہ جی ہاں. فرمایا کوئی مٹی ڈالنے کو تیار نہیں تھا. پھر تو آگے بڑھا اور تو نے ایک مٹھی مٹی لے کے میرے بندے کے اوپر ڈال دی. میں نے اس مٹی کو بچا کے رکھ لیا, اسی نیکی کو بچا کے رکھ لیا. آج تیرے دعا کام آئی. مسلمان بھائی کی قبر پر یہ ڈالتے ہوئے مٹی کی مٹھی کام آ گئی. کہ اتنے پیار کی وجہ سے میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا. لے اتنی سی بات ہے. ذرا ایک مرتبہ میرے عزیزو, یوں نہیں میں کہہ رہا کہ آپ گناہگار ہو, ایک مرتبہ کہو تو صحیح یا اللہ میری توبہ. کہنا ذرا, پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ, پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ. رب اکبر کی قسم ہے, آواز کہاں تک گئی؟ 1 میل گئی اور 2 میل گئی, لیکن میرے عزیزو اس تک پہنچ گئی. اللہ اکبر جو دلوں کے بھید جانتا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اس تک پہنچ گئی. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. رب کعبہ کی قسم, اٹھ کے بھی کوئی نہیں گئے. اس نے ہمارے سے اعلان کر دیا, او بندے تم نے سچے دل سے توبہ کی, میں نے بیٹھے بیٹھے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا. لے اتنی سی بات ہے. ہر حال ہر گھڑی. اللہ اکبر وللہ الحمد. آدم علیہ السلام میرے عزیز و رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, معراج کے دولہ تشریف لے گئے. آدم علیہ السلام پہلے آسمان پہ لے کے کھڑے ہو گئے. لیکن میں نے نہیں جانے دینا, پہلے بتاؤ کیا کیا اللہ سے لے کے آئے. ابا آدم یہ ملا, ابو آدم یہ ملا, یہ ملا. حضرت آدم علیہ السلام سنتے رہے, ہنستے رہے, ہنستے رہے. ایک موقع ایسا آیا آدم علیہ السلام خاموش ہو گئے. ابا جی کیا ہوا؟ فرمایا محبوبہ تیری امت کے کیا کہنے, میں ابو البشر ساری انسانیت کا باپ, لیکن 4 چیزوں میں تیری امت میرے سے بازی لے گئی. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے ابا آدم کس چیز میں بازی لے گئی؟ فرمایا مجھ سے غلطی ہو گئی, یعنی لغزش ہو گئی. ہمارے سے غلطی, پیغمبر سے لغزش. پیغمبر معصوم الخطا ہوتے ہیں. فرمایا
فرمایا مجھ سے لغزش ہو گئی، مجھے جنت سے نکال دیا گیا، تیری امت بڑے سے بڑا گناہ کرے گی تب بھی جنت کے اندر چلی جائے گی۔ فرمایا مجھ سے لغزش ہو گئی، اللہ اکبر، مجھ سے لغزش ہو گئی، میرے کپڑے اتار دیے گئے، تیری امت ننگے ہو کے گناہ کرے گی تب بھی اس کے کپڑے نہیں اتارے جائیں گے۔ فرمایا مجھ سے لغزش ہو گئی، فرمایا میاں بیوی میں جدائی ڈال دی گئی، فرمایا تیری امت جتنا بھی بڑا گناہ کرے کبھی میاں بیوی میں جدائی نہیں ڈالی جائے گی۔ چوتھی، فرمایا مجھ سے لغزش ہو گئی، 40 سال تک میں اجر شرم کے میں نے آسمان کی طرف منہ اٹھا کے نہ دیکھا، میں نے کہا یا اللہ معاف کر دے، کہ معاف کروں گا، عرفات کے میدان میں چلا جا، مزدلفہ مینا میں چلا جا۔ میں 40 سال تک عرفات کا میدان تلاش کرتا رہا۔ پھر قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ 40 سال کے بعد میرا ہاتھ اٹھائے اور مجھے عرفات کے میدان میں جانا پڑا۔ محبوبہ تیری امت کا کیا کہنا، جس جگہ کھڑے ہو کے گناہ کرے گی میں معافی مانگنے اللہ گناہ کو معاف فرما دے گا۔ ایسی اعزاز والی امت ملے گی، ایسی اعزاز ملے گا اس امت کو۔ اللہ اکبر۔ اور کیا فرما رہے ہیں، سنو توجہ سے برا آخری بول، کیا فرمایا یا اللہ میں اپنے چاہنے والوں سے کم ملوں گا۔ صحابہ کے کان کھڑے ہو گئے، کیا کہا جی؟ کہا میں اپنے چاہنے والوں سے کم ملوں گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے چاہنے والے نہیں؟ فرمایا میرے صحابی ہو۔ اللہ کے نبی چاہتے، گردنیں کٹ گئی، ذبح ہو گئے، چمڑے ادڑ گئے، کنگیوں سے کھلڑی اتروا دی، ہم آپ کے چاہنے والے نہیں۔ فرمایا تمہیں اعزاز ملا، تم میرے صحابی بن گئے۔ اللہ کے نبی آپ کے چاہنے والے کون ہیں؟ فرمایا تم نے دیکھ کے کلمہ پڑھا، صحابی بن گئے، جو بغیر دیکھے پڑھیں گے میں محمد ان کا چاہنے والا، وہ قیامت تک میرے چاہنے والے بن گئے۔ پھر اگلا آپ نے ارشاد فرمایا، فرمایا جو مجھے دیکھ کے کلمہ پڑھے اسے ایک ایمان والے کے برابر ثواب ہے، جو بغیر دیکھے کلمہ پڑھے اسے 50 ایمان والوں کے برابر ثواب ہے۔ سیدنا صدیق اکبر آپ کے پاس بیٹھے تھے، اٹھ کے کھڑے ہوئے اور گھٹنوں کے بل ہوئے اور آپ کے کان میں کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت فرما دیجئے، اس دور کے ایمان والے کے بعد کے دور کے ایمان والے۔ رحمت عالم کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، آپ نے فرمایا تم نے مجھے دیکھا، جبرائیل کو دیکھا، وحی اترتے دیکھا، نزول قرآن دیکھا، تم نے مکے کی عظمت کو دیکھا، مدینے کی عظمت کو دیکھا، تم نے مجھے دیکھا، میری آل کو دیکھا، میرے کردار کو دیکھ کے کلمہ پڑھا۔ فرمایا جو بعد والے پڑھیں گے ان میں سے ان کے پاس تو اس میں سے کوئی چیز نہیں ہوگی، میرے صحابہ انہیں مبارکباد دے دو جو اس دور کے اندر ایمان والے، ابو بکر عمر تیرے دور کے ایمان والے جو بعد میں کلمہ پڑھیں گے انہیں اس دور کے 50 ایمان والوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اور کام کا ایمان۔ فرمایا یہاں صحابی تو نہیں بنے لیکن خوشخبری ہمیں یہ مل گئی صحابہ کے پیچھے کھڑے ہونے کی، ہمیں اللہ نے بشارت عطا فرما دی کہ قیامت کے دن صحابیت کا درجہ تو نہیں ملے گا، اس ایمان والی خوشخبری کی وجہ سے صحابہ کے پیچھے کھڑے ہونے کا اللہ درجہ عطا فرمائے۔ تو اتنے خیر والی امت، تو کیا یہ شراب بیچنے پر، سود کا کاروبار کرنے پر، تجارت میں ڈنڈی مارنے پر، عشر کھانے پر، زکوٰۃ کھانے پر یہ امت اس وجہ سے آزاد نہیں؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، خیر کی باتیں، خیر کے کام جہاں تڑپ جاتی ہے کہ اللہ مجھ سے لے لے، اور جہاں برائی کی بات ہے استغفار کرتے ہوئے توبہ کرتے ہوئے اٹھ جاتی ہے۔ یہ اعزاز ہے اس امت کا کہ خود بھی بھلائی پر، دوسروں کو بھلائی پر، خود بھی برائی سے بچے، دوسروں کو بچے۔ یہ کام ہے، یہ کام تو مقصد نہیں تھا۔ حاجی عبدالوہاب صاحب نور اللہ مرقدہ 95 سال تک یہ بات کہتا روتا روتا دنیا سے چلا گیا۔ ہم دکان والے بعد میں، زراعت والے بعد میں، ہم جداد والے بعد میں، پہلے اللہ کے بندے نبی کے کام والے ہیں۔ میرے عزیزو جب امت مقصد سیٹے گی یقین جانو تو گھر والے بھی دشمن بن جائیں گے، اگر امت مقصد پر آگی تو دشمن بھی خدا کی قسم قدموں میں آ جائیں گے۔ بس اتنی سی بات ہے، نہ حکومت کی سمجھ میں آ رہی، نہ تاجروں کی سمجھ میں آ رہی، نہ چودھریوں کی سمجھ میں آ رہی، نہ فیصلہ کرنے والوں کی سمجھ میں آ رہی، نہ فیصلہ دینے والوں کی سمجھ میں آ رہی۔ اپنا تعلق اللہ سے مضبوط، اب اللہ سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے بلکہ ٹوٹنے کے برابر ہے۔ جو روزی رزق دنیا سے حفاظت، جو جانوروں سے حفاظت ہو رہی، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ اس نے وعدہ لے لیا اللہ سے کہ میری امت کے ساتھ وہ نہ کرنا جو پچھلوں کے ساتھ کیا۔ اگر حضور وعدہ نہ لیتے تو پتہ نہیں کب سے ہم مٹ جاتے، ہماری جگہ کون آتے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صدقہ آپ کی دعاؤں، وفاؤں، آپ کی عطاؤں کا صدقہ ہے۔ تو اللہ کا نبی جب امت کا خیال کر کے گئے تو ہمیں بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا خیال کرنا چاہیے۔ ختم نبوت کے لیے جان مال
ہتھیلی پر رکھ کر ہر آن ہر گھڑی دن کا اجالا دور کی بات رات کے اندھیرے پر جان مال اولاد سرانے رکھنی چاہیے کہ حضور کی ناموس کے لیے آواز لگی تو میں یوں نہیں کہوں گا انشاءاللہ کل جوتا پاؤں میں آئے یا نہ انشاءاللہ حضور کی حرمت کے لیے قربان ہو جاؤں گا۔ اور آپ یقین کریں یہ جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ اکبر ذرا مجھ سے ذرا کہہ دو نا تاجدار ختم نبوت تاج و تخت ختم نبوت تاج و تخت ختم نبوت تاج و تخت ختم نبوت تکبیر 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 اللہ کی قسم یہ پیغام ہمارا حضور کے روزے میں پہنچ چکا ہے۔ اتنا فرشتہ زمین پر یہ پیغام لینے کے لیے اس وقت آیا تھا کہ عوام الناس کے لیے جگہ خالی ہے، فرشتوں کو پیر رکھنے کی جگہ نہیں ملی۔ ہم نے ختم نبوت کا نعرہ لگایا، یہ پیغام پہنچ گیا کہ تیرے دیوان نے مدرسہ ختم نبوت بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اعلان نعرہ لگا رہے ہیں۔ خدا کی قسم جواب بھی مل گیا، جواب کے ذریعے سلام بھی ہمارے پاس پہنچ گیا۔ ہمارا حضور سے ماں باپ بہن بھائی سے اتنا رشتہ مضبوط نہیں اور اتنا قریبی نہیں جتنا اللہ کے نبی سے ہمارا رشتہ قریبی ہے۔ اس رشتے کی لاج رکھتے ہوئے پہلے تو 3 مرتبہ اپنے گناہوں کے اللہ سے سب معافی مانگے، علماء اکرام کو گواہ بنا کر، علماء اکرام ہماری حوصلہ افزائی کے لیے معافی کی یعنی توبہ کا بول زبان سے بولیں، یہ معصوم ہے، اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ 3 مرتبہ اللہ کے دربار میں معافی مانگی، یا اللہ میری توبہ